السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم کر رہے ہیں آج سیکنڈ لینگویج اردو جون 2015 پیپر 1۔ اس میں آپ کے پاس مضمون آیا ہے، موضوع ہے سائیکل سواری۔ اس میں آپ کو پوائنٹس دیے جاتے ہیں، 3 پوائنٹس ہوں گے جس کے بارے میں آپ نے ان پوائنٹس کے ہنٹ کے ذریعے آپ نے 2 سینٹینسز بنا لینے ہوں گے اس موضوع کے اعتبار سے، تو اس پہ آپ کو 2 نمبر ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے زبان کا صحیح معیار ہونا چاہیے اور محاورات کا آپ استعمال کریں تو 9 نمبر اس چیز کے ہوتے ہیں۔ تو چلیں یہ ہم سائیکل سواری کا مضمون کرتے ہیں۔ ذرائع آمد و رفت انسانی زندگی میں بہت اہم کردار کے حامل ہیں۔ مختلف نوعیت کے فاصلے مختلف ذرائع سے طے ہوتے ہیں۔ ان ذرائع نے جہاں زندگی کو ایک جانب سہل کیا ہے، وہیں بہت سی دشواریاں بھی بڑھا دی ہیں۔ زمینی ذرائع میں بس، ویگن، رکشہ، موٹر سائیکل اور سائیکل ہیں۔ آبادی بڑھنے سے ان کی تعداد میں بے پناہ اضافہ مشکلات کا سبب بنا ہوا ہے، لیکن سائیکل ایک کم جگہ گھیرنے والی ایسی سواری ہے جسے آپ کم جگہ سے بھی گزار سکتے ہیں۔ دوسری سواریوں کے ازدحام میں یہ سواری تنگ سی جگہ سے بھی گزر جاتی ہے۔ اس طرح ٹریفک جام میں بھی جگہ بنا کر کسی نہ کسی طرح وقت بچا دیتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ، یہ پیٹرول یا کسی بھی قسم کے ایندھن کے بغیر چلتی ہے، جو غریب کی جیب پر بار نہیں بنتا۔ اس کی معمولی خرابیاں اس کا مالک خود ہی درست کر لیتا ہے۔ خرید میں بھی یہ کسی نہ کسی طرح بجٹ میں آ جاتی ہے۔ 2 لوگوں کے لیے مناسب یہ سواری کم خرچ بالا نشین ہے۔ خوبیوں کے ساتھ اسے چلانے میں کچھ مسائل درپیش ہیں۔ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرنا ممکن نہیں۔ سوار کی طاقت و صحت اسے چلانے میں بہت معنی رکھتی۔ بیمار کمزور کے لیے اسے چلانا ممکن نہیں۔ کسی مریض کو اس پر اسپتال پر لے جانا ناممکن نہیں تو بہت دشوار ضرور ہے۔ سڑکوں پر اس کے متعین راستے نہیں، جیسے کاروں یا بسوں کے لیے متعین ہوتے ہیں۔ حادثے کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے غلطی ان کی ہو یا دوسرے کی۔ جان کے نقصان کا شدید خطرہ ہے۔ میرے علاقے میں سڑکوں کا درست حالت میں ہونا، مین ہول کے ڈھکنوں کا موجود ہونا، گندے نالوں کا بند ہونا، اسٹریٹ لائٹس کی موجودگی، ہموار گلیاں جو ٹوٹ پھوٹ پتھروں سے پاک ہوں، اس سواری کے استعمال کو آسان اور افادیت میں بے پناہ اضافے کا باعث ہے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ آپ کے علاقے میں سائیکل چلانے کی کون سی سہولتیں ہونی چاہیے، تو اس لیے میرے علاقے والا لاسٹ پیراگراف بنایا گیا ہے۔ اب کرتے ہیں اگلا، تو اگلا ہے ٹاپک کے لیٹر لکھنا ہے۔ آپ اپنے والدین کو مکالمہ ہے، آپ اپنے والدین کو موبائل فون خریدنے پر راضی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے حق میں نہیں ہے، تو پیش آنے والا مکالمہ لکھیں۔ چلیں اسٹارٹ لیتے ہیں۔ احمد: بابا جان السلام علیکم۔ بابا: وعلیکم السلام، کیا حال احوال ہیں برخودار؟ احمد: الحمدللہ سب خیریت ہے۔ بابا: کچھ کہنا چاہتے ہو؟ احمد: جی بابا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بابا: کہو۔ احمد: بابا، آپ جانتے ہیں کہ او لیولز کے امتحان کے شاندار رزلٹ نے جہاں مجھے شاد کیا تھا، یعنی خوش کیا تھا، وہیں آپ نے بھی خوشی اور فخر محسوس کیا تھا۔ بابا: ہاں، تمہارے او لیولز کے نتائج واقعی قابل ستائش و فخر ہیں۔ احمد: جی بابا جان، اور یہ میرا ساری زندگی کا اصول رہا ہے کہ میں نے آج تک آپ کے کسی حکم سے پہلو تہی نہیں کی، ہمیشہ آپ کے مشورے فیصلے کو قابل قدر جان کر عمل کیا۔ ہاں بیٹا، تمہاری سعادت مندی بہت دل خوش کن ہے۔ بابا: اب جب کہ میرا اے لیولز شروع ہو رہا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب موبائل فون کی مجھے ضرورت ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پروجیکٹس فوری فیصلہ، یعنی ایک دم کسی کام کے لیے پروگرام بن جائے تو آپ اور ماما کو مطالعہ کرنا اور دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ رابطہ، پھر ہر جگہ میک بک یا لیپ ٹاپ نہیں لے جایا جا سکتا۔ او اچھا، والد کہتے ہیں نا بابا۔ احمد: جی بابا، یہ حجم میں کم لیکن بہت سی سہولیات سے مزین فون اب تعیش نہیں، اسٹیٹس سمبل کے طور پر نہیں بلکہ ضرورت کے تحت مجھے چاہیے۔ اس کے بہت سے آپشنز مجھے تعلیم میں بھی مدد فراہم کریں گے۔
میرے تمام دوستوں کے پاس یہ فون او لیول سے پہلے موجود ہے، لیکن میں نے کبھی دوسروں کی نقل میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اب جب کہ میں اس کی حالات و ترجیحات کے مطابق ضرورت محسوس کرتا ہوں تو میں نے آپ سے یہ درخواست کی ہے۔ میرے پیارے بیٹے، بے شک تمہاری سعادت مندی نے جہاں تمہاری تعظیم میں اضافہ کیا، اپنے موقف کو اس خوبصورت انداز میں پیش کر کے تم نے مجھ سے قائل کر دیا کہ میرا لخت جگر ذہین ہی نہیں، سمجھدار و فہیم بھی ہے۔ اس خوشی میں تمہاری پسند کا موبائل تمہارا ہوا، آج شام ہی چلیں گے انشاءاللہ۔ احمد: بہت بہت شکریہ بابا جان۔ اب اگلا جو ہے وہ ایک خط ہے دوست یا سہیلی کے نام، جس میں آپ آنے والی چھٹیوں کا پروگرام کے بارے میں بتائیں۔ از کمرہ امتحان کراچی، اور پھر تاریخ لکھ دی جائے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خط ہے، اب ای میل آتے ہیں تو ای میل میں یہ جس طرح یہ کارنر پہ، اسی طرح آپ کو اسے بھی اسی کارنر پہ لکھنا ہوتا ہے، رائٹ کارنر پہ، اور آخر میں ختم ہونے کے بعد والسلام وغیرہ بھی آپ کو رائٹ کارنر پہ کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ خط ہے: السلام علیکم، امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگے، میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ امتحانات کی مصروفیات تو میری اور تمہاری ایک جیسی ہیں۔ آج میں کیمسٹری اور میتھس کی تیاری مکمل کر کے اٹھا تو ذہنی تھکن، جسمانی تھکن سے بہت شدید محسوس ہو رہی تھی۔ تم بہت یاد آئے اور تصور میں تمہیں بھی دیوانوں کی طرح او لیولز کے امتحان میں مصروف پایا۔ تمہاری یاد کے ساتھ ایک خوبصورت خیال یہ آیا، کیوں نہ امتحانات کے بعد کی چھٹیاں تمہارے ملک ملائیشیا میں گزاری جائیں۔ وہاں کا حسن تو زبان زد عام ہے، یعنی ہر ایک کی زبان پر ہے۔ تم وہاں کے خوبصورت مقامات، تہذیب، لوگ ان کے رویوں کو بہترین طور پر جانتے پہچانتے ہو، تو اس سے استفادہ کریں اور تم ہماری رہنمائی کرو۔ ہم مل کر تمہارے خوبصورت ملک کے دلکش مقامات دیکھیں۔ میرے خیال میں امتحانات کی تھکن اتارنے اور وقت سے بہتر سمر کشید کرنے کا اس سے بہتر موقع اور مقام نہیں ہوگا۔ سمر کشید یعنی پھل حاصل کرنے کا۔ میں خود بھی نیٹ سرچ کر کے مختلف قابل دید مقامات کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ یہاں سے چند اچھے دوستوں کی صحبت اس سفر کو دلکش و ناقابل فراموش بنا دے گی۔ اسکائپ پر احمد، حسن، زین، شہریار سے تم ملاقات کر چکے ہو۔ پھر میرا کزن عباس، جو کہ تمہارا بھی قلمی دوست ہے، ان میں سے جو اجازت حاصل کر سکے وہ سب مل کر تعطیلات گزاریں گے۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ سفر یادگار رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے حالات و والدین کی اجازت کے بعد یہ فیصلہ کرو کہ کیا یہ ٹرپ ممکن ہے۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ دشواری نہیں تو دوسرا مرحلہ میں اپنے والدین سے اجازت لے کر دوستوں تک یہ خیال پہنچاؤں گا۔ پھر اس کے بعد کے مراحل ویزا، وقت کا تعین، فلائٹ ریزرویشن طے کریں گے۔ تم اپنی ساری ترجیحات اور حالات کا جائزہ لے کر ایک ہفتے میں برائے مہربانی اپنے فیصلے سے آگاہ کرو۔ امی ابو کو میرے جانب سے مؤدبانہ سلام۔ ننھے احمد کو بہت پیار۔ تمہاری بہترین کامیابی کے لیے نیک تمنائیں۔ تمہارے جواب کا منتظر وسلام۔ اب پھر یہ آپ کو رائٹ پر لکھنا ہے۔ تو اس طرح یہ خط ہو گیا۔ آپ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ If you go to live in a different country, you may have to face new and sometimes unexpected difficulties۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں رہائش اختیار کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نئی اور بعض اوقات غیر متوقع دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ Clearly, you may have to learn a new language and that takes some time to be fluent۔ واضح طور پر آپ کو نئی زبان، بعض اوقات وہ بھی روانی کے ساتھ بولنا سیکھنا پڑے گی۔ In some countries people drive on the other side of the road and that means you have to be extra careful when crossing the road۔ کچھ ممالک میں سڑک کی دوسری جانب کار چلائی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو سڑک پار کرتے ہوئے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ Going to a new school in a new country can be varying too۔ نئے ملک میں نئے اسکول میں جانا بھی پریشان کن ہو سکتا ہے۔ There are new rules to understand new teachers۔ اپنے ملک میں وہ نئے قوانین سمجھنا، نئے اساتذہ، روزانہ کے معاملات، یہاں تک کہ نئے مضامین، یہ پورا ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھا۔ There are new rules to understand, new teachers, new daily routines and even new subjects to learn۔ وہ نئے قوانین سمجھنا، نئے اساتذہ، روزمرہ کے نئے معمولات سیکھنا پڑتے ہیں، یہاں تک کہ نئے مضامین بھی۔
even learning how to put on a tie is a new experience for some students. یہاں تک کہ ٹائی پہننا سیکھنا بھی کچھ طلبہ کے لیے نیا تجربہ ہوگا. when I first went to school in England, the biggest lesson I had to learn was how to talk to teachers. جب میں انگلستان میں پہلی مرتبہ اسکول گیا تو سب سے بڑا سبق جو مجھے سیکھنا پڑا وہ اساتذہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ تھا. in my country we would never dare to look our teachers in the eye when talking to them. It is considered very rude. اپنے ملک میں اساتذہ سے گفتگو کرتے ہوئے ہم ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی جرات نہیں کرتے تھے. یہ بد تہذیبی سمجھی جاتی تھی. بٹ وین یو ہیو ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اے ٹیچر اوور ہیئر, the first thing they will say to you is look at me when I am talking to you. لیکن یہاں جب آپ استاد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی چیز آپ سے وہ یہ کہیں گے کہ جب میں تم سے بات کروں تو میری جانب دیکھو. تو یہ پیپر کمپلیٹ ہوا. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ پیپر میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.